السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اس پیغام کو ضرور شیئر کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے ایک چاہنے والے، ہمارے ایک عزیز اور نہایت ہی مخلص ساتھی اور نہایت ہی نیک اور دیندار ساتھی کے ساتھ ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ جو حضرات باہر ممالک میں رہتے ہیں یا جو مزدور طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا یہ مزدور طبقہ سعودی عرب یا دیگر ممالک میں بعض ایسے مخصوص مقامات ہوتے ہیں، جیسے بعض اشارات یا بعض مخصوص جگہیں، وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو مزدور کی ضرورت ہوتی ہے وہ بندہ آتا ہے اور وہاں سے مزدور لے جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ہمارے ساتھی کے ساتھ پیش آیا کہ یہاں کا مقامی باشندہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھئی میرے گھر کے اندر 2 پرانے اے سی اتارنے ہیں اور میری گاڑی پر ان کو رکھنا ہے۔ 70 ریال اس کے ساتھ مزدوری طے ہو گئی اور یہ بندہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جیسا ہی اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میری چابی کہیں شاید کھو گئی ہے، تو آپ یہ دیوار پار کر کے اندر سے جا کے دروازہ کھولو اور یہ اے سی اتار کر کے مجھے دو۔ اس نے کہا بھئی یہ کسی کا گھر ہے، تیرا گھر ہے، مجھے نہیں پتا، تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اسی اسنا میں وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بھئی بندہ یہاں نہیں ہے، تو اس بیچارے مزدور نے بھی محسوس کیا، چونکہ بندہ بہت پرانا تھا، تو وہ وہاں سے خود بھی رفو چکر ہوا۔ جو ہی رات آئی تو رات میں اس گھر کے سارے اے سی اتار لیے گئے اور گھر میں جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا چوری ہو گیا۔ گھر کے قریب میں لگے ہوئے کیمروں میں جب تلاش کیا گیا تو یہ جو بیچارہ مزدور تھا اس کی ویڈیو مکمل بنی ہوئی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے۔ اب اس گھر کے مالک نے تلاش کرنا شروع کیا، تو جب تلاش کرتے کرتے ایک مغسلے پہ پہنچا تو مغسلے والے نے کہا یہ بندہ یہیں رہتا ہے اور مقامی ہے اور اس کو میں جانتا ہوں۔ اب سیدھے وہ آدمی اس کے روم پہ پہنچے اور اس بندے کو اٹھایا اور اس کو پولیس کے پاس پہنچایا۔ تو جب پولیس کے پاس پہنچایا تو اس کو کہا گیا بھائی اس طرح آپ نے فلاں گھر کے اے سی اتارے ہیں اور فلاں گھر کے اندر چوری ہوئی ہے، آپ نے کیوں چوری کی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی، البتہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا، مجھے لے گیا کام کروانے کے لیے اور مجھے اس طرح کہہ رہا تھا اور میں اس کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا۔ بہرحال اس کو وہاں سے اٹھایا اور وہ پولیس کے اندر چلا گیا۔ یہاں پر 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے یہ دوست و احباب باہر رہنے والے ہیں، یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ کوئی آئے گا آپ کو اور اٹھائے گا، اٹھا کر کام کے لیے لے جائے گا۔ جب بھی اس طرح اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی میرے پاس چابی نہیں ہے، آپ یہ دیوار پھلانگ کر جاؤ، دیوار سے مجھے یہ چیز اتار کر دو یا دروازہ کھولو، بالکل ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے، کبھی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب ایسا ہوا، ہم سارے ساتھی بیٹھے اور جا کر ہم نے غور و فکر کی اور بہت ہی اس کے اس حال پر ترس کھا کر کے دعائیں کی اور بہت رنجیدہ اس کے بچے ذہن کے اندر آئے۔ سارا معاملہ آنے کے بعد چونکہ بندہ بڑا اچھا تھا، بہت نیک بندہ تھا، مہمان نواز تھا، اخلاق والا تھا، دیندار تھا، نمازی تھا، تو ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ بندہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن کیا کریں۔ بہرحال ساتھیوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ آدمی بری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ تھا کہ بندہ بڑا ہوشیار تھا، کافی سالوں سے یہاں پر رہ رہا تھا۔ تو وہاں جب گیا، یہاں 2 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ جو ہمارے دوست صبح و شام سعودی عرب کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر فیک خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، ایک تو ان کے لیے یہ واقعہ کہ وہ دیکھیں کہ بھئی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب اس کو انصاف کیسے ملا وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ چند ہی دنوں میں انصاف ملا اور بالکل اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ پولیس کے اندر گیا، جب پولیس نے تحقیق کی، پولیس نے کہا بھائی تجھے ترجمان کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا بھائی ترجمان کی ضرورت ہے، میں خود بات کروں گا۔ اس نے بات کی، بات کرنے کے بعد پولیس اس کا کیس بن گیا اور کیس 2-4 ہی دن کے اندر محکمہ کے اندر ٹرانسفر ہو گیا۔ جب محکمے کے اندر پہنچا تو قاضی آیا اور قاضی نے اس کو طلب کیا۔ قاضی نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ تھا، تو اس نے پوری سچویشن بتائی۔ پوری سچویشن بتانے کے بعد تو جو مالک جس نے الزام لگایا تھا اس کو کہا بھائی بندے پر تو الزام ثابت نہیں ہو رہا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے بھی کہا بھائی نہیں ثابت ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو گزشتہ رات ہم وہاں گئے ہوئے تھے، اس کے پاس بیٹھے، جا کے اس کے ساتھ اس کی خیریت معلوم کی، تو الحمدللہ وہ بری ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی یہاں پر اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ انصاف یہاں پر منٹوں میں مل جاتا ہے۔
اور اس نے جو سچویشن سنائی کہ قاضی نے بڑے تحمل سے بردباری سے میری بات کو سنا. کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا تھا تو میں نے کہا جی میں پانی پی لوں. تو قاضی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرام سے پانی پئیں اور بات کریں. کہتے ہیں کہ میری باتوں کے اندر سے اس نے نقطہ نکال کے فوراً فیصلہ سنایا اور میرا کہا کہ اس کو فوراً پہنچاؤ جہاں سے آپ لائے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پردیسی حضرات سے گزارش ہے, کوئی بھی آدمی اگر آپ کو اس طرح کا کسی جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اگر کام کا کہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بھائی ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے آپ پھنس جائیں. اگر اس طرح کا چوری کا الزام یہاں پر لگ جائے اور آدمی پہ ایک بار پھنس جائے تو جلدی جلدی جان نہیں چھوٹتی. وہ خود یہاں پریشان ہوگا, اس کے گھر والے وہاں پریشان ہوں گے اور سب کے لیے ایک مصیبت, ایک پریشانی کا مسئلہ بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے, آپ جس کے پاس بھی جائیں اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں اس کی گاڑی کا سب سے پہلے نمبر دیکھ لیں, اس کا حلیہ ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے جی, کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی تحقیق کرنی ہو, اس کو دیکھنا ہو, اس کے تعلق سے تفتیش کرنے میں آسانی رہے. یہ ایک اہم پیغام تھا جو ہم سب کے لیے ہے اور سب کے لیے یہ عبرت والا پیغام ہے. اور یہاں کے انصاف کے تئیں بھی یہ بات بڑی قابل تعریف ہے کہ اگر انسان اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, آدمی سچا ہو, آدمی مخلص ہو, آدمی کی غلطی نہ ہو تو اس کو منٹوں میں انصاف مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پردیسیوں کی حفاظت فرمائے. سب ساتھی اپنا خیال رکھیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نہ جانے اس طرح کے کتنے ساتھی ایسے بہت سارے ہوں گے جو اس طرح کے واقعات کے اندر پھنس گئے ہوں گے بے قصور بلا وجہ.